الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وهو الغفور الودود۔ میرے اور آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان کے جو اچھے افعال ہیں اس کا خالق اللہ ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سرے سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ سوال پوچھ سکتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے یاد رکھیں، یہی تو انسان کا امتحان ہے۔ اگر گناہ کا تصور نہ ہوتا تو امتحان کا تصور ہی ختم ہو جاتا۔ اگر گناہ کا تصور نہ ہوتا تو کامیابی اور ناکامی کا تصور ہی ختم ہو جاتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ گناہوں کا تصور ہے ہی اس لیے کہ یہ آپ کے لیے امتحان ہے، یہی آپ کے لیے آزمائش ہے۔ صحابہ کرام کی سوچ کو دیکھیں، فکر کو دیکھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی، میں رب کی اتنی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو کہ میں نکاح ہی نہ کروں، گھر کا تصور نہ ہو، بیوی بچوں کی مصروفیت نہ ہو، ان تمام مصروفیات سے آزاد ہو کر میں صرف رب کی عبادت کروں گا۔ تو سعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے عثمان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اور اگلے جملے دیکھیں صحابہ کی تقوی کیا تھی۔ فرماتے ہیں لو اذن له لاختصینا، اگر اللہ کے نبی کہتے عثمان تو نکاح نہ کرے، تجھے اجازت ہے، تو ہم صحابہ نے سوچ لیا تھا ہم کھسی ہو جائیں گے۔ یعنی اس قدر صحابہ میں تقوی، پرہیزگاری کا مادہ موجود تھا۔ اس جملے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی طاقت ہو پھر گناہ سے بچنا، یہی تو کمال ہے۔ گناہ پر استطاعت ہو پھر بھی گناہ نہ کرنا، یہی تو تقوی ہے۔ گناہ کا موقع میسر ہو لیکن نہ کرنا اور رب کی ماننا، یہی تو رب کی محبت ہے۔ میرے بھائیو اس بات کو یوں بھی سمجھیں، اگر کوئی نابینا شخص ہو اور وہ کہے کہ میں عورتوں کو نہیں دیکھتا، تو اس میں نابینے کا کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی بزرگ بوڑھی عمر والا شخص یہ کہہ دے کہ میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا، تو اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آنکھیں بھی ہوں اور پھر گناہ کی طرف نہ اٹھے۔ کمال یہ ہے کہ عہد شباب بھی ہو، گناہ کی عمر موقع بھی ہو، کمال یہ ہے کہ پھر گناہ نہ ہو، پھر رب کے ذوالجلال کی بندگی ہو۔ تو میرے بھائیو گناہ کی تخلیق کرنا رب کی طرف سے، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ میرے آپ کے لیے، کل انسانیت کے لیے امتحان ہے۔ دوسرا جواب جو میرے اور آپ کے دل کے لیے بڑی تسلی ہے، رب نے گناہ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا خالق کتنا مہربان ہے۔ یہ گناہ ہی نہ کرتا پھر رب اس کو بخش دیتا تو شاید مہربانی کا اندازہ اس کو نہ ہوتا۔ اگر اللہ رب ذوالجلال تواب ہے
بغیر گناہ کے یہ توبہ کرتا اور قبول ہو جاتی تو شاید رب کے تواب ہونے کا اندازہ اس کو نہ ہوتا۔ گناہ کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ میرے بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے بندوں کے لیے کتنا مہربان ہوں۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ الغفور بھی ہے تو الودود بھی ہے، وہ اپنے گناہگار بندے کو بہت زیادہ معاف بھی کرتا ہے، پھر اسی بندے کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، میرے رب کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ان رحمتِ وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز سے کشادہ ہے۔ اس نے کتاب لکھی، رب ذوالجلال نے انسانیت سے پہلے ایک کتاب لکھی، انسانیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ اب تک عرش پر موجود ہے۔ اتنی اہم کتاب جس کو رب نے اپنے پاس رکھ دیا ہے، اس کا جملہ کیا ہے، اس کی اہم بات کون سی ہے؟ فرمایا اس میں رب نے لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی۔ تو میرے بھائیو، یقیناً کمال یہ ہے کہ گناہ کی طاقت بھی ہو لیکن پھر بھی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گناہ کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے بندے کو علم ہو جائے کہ اس کا خالق کتنا بڑا مہربان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچ کر کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا